وہ اللہ ہے نا، وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ کس نے کہا اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں؟ کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم مٹا دوں؟ رب جانتا ہے تم تکلیف میں ہو، اسے معلوم ہے کہ لوگوں کی باتوں سے تمہیں اذیت ملتی ہے، تمہاری انکہی باتیں اور ادھوری دعائیں وہ سب سن رہا ہے۔ وہ تمہاری سجدوں میں بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے اب تمہاری ادھوری دعاؤں پر وہ کن کہہ دے، ممکن ہے تمہاری آزمائش کا وقت اب اختتام پر پہنچ گیا ہو۔ بس کامل یقین رکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ آپ کی وہ مراد پوری کرے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے انسان بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ہمیشہ تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، بس اس سے صبر کرواتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو اگر سب کچھ چھوڑ دیا جائے تو اس کے فیصلوں پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت پوری کر دینے پر قادر ہے۔ بے شک میں اداس ہو سکتی ہوں، دکھی ہو سکتی ہوں، رنجیدہ بھی ہو سکتی ہوں، مگر کبھی مایوس نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ یقین رکھو تمہیں اپنی قبولیت پر کس طرح یقین کرنا چاہیے؟ جیسے ہمیں روزہ رکھ کر یقین ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ضرور ہوگی۔ اللہ کو منانا بہت آسان ہے، پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس وہ 2 جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ پر کامل یقین رکھیں اور اسی پر بھروسہ کریں، بے شک وہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔